أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون۔ فرمایا منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے جیسے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ خیر سے روک کے رکھتے ہیں، یعنی اللہ کے راستہ میں مال خرچ نہیں کرتے۔ یہ اللہ کو بھول گئے ہیں، اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا ہے، یقینا یہ منافق ہی فاسق ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کا اصل ٹھکانہ ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے، ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون۔ تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تم سے پہلے لوگوں کے تھے، وہ تم سے زیادہ زور آور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے، پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے، تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اس طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے، ویسی ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسے بحثوں میں وہ پڑے تھے، سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرے کا دھرا رہ گیا، ضائع ہو گیا، کوئی خسارے میں ہے۔ الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات اتتهم رسلهم بالبینات فما كان اللہ لیظلمهم ولكن كانوا انفسهم یظلمون۔ کیا ان لوگوں کو اپنے سے پہلے لوگوں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح علیہ السلام کی قوم، عاد علیہ السلام کی قوم، سمود کی قوم، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، مدین کی قوم، مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ مومن مرد، مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی،
یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم اور دانا ہے۔ محترم سامعین، سورۃ التوبہ ہے، 10واں پارہ ہے، آیت نمبر 58 یعنی 58 ہے۔ اللہ پاک نے ان آیات کے اندر منافق اور منافقین کا آپس میں تعلقات بیان فرمایا ہے، اور مومن اور مومنین کا آپس میں بیٹھنا اٹھنا بیان فرمایا ہے۔ یہ نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے اندر جانچ پڑتال کرو، کیا منافقوں جیسی طبیعت تمہاری تو نہیں ہے؟ کیونکہ جو منافق ہیں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، جمعہ بھی پڑھتے ہیں، اور پھر انہوں نے کدھر جانا ہے؟ جہنم میں جانا ہے۔ یہ نہیں کہ منافق نماز نہیں پڑھتے، منافق نماز بھی پڑھتے ہیں، ظاہری طور پر نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن وہ دکھلاوے کے ہوتے ہیں۔ کیا آج ہمارے اندر وہی نشانی تو نہیں آ گئی؟ ہم نماز پڑھتے ہوں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، حج کرتے ہوں لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ نماز تو وہ ہونی چاہیے کہ جس کے اندر ہمارے اندر تبدیلی آ جائے۔ اس لیے فرمایا نا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سبحان اللہ، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ اللہ پاک نے 21ویں پارے کے شروع میں ارشاد فرمایا میرے محبوب آپ تلاوت کیجئے، آپ بیان کیجئے اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے۔ فرمایا اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز فحش برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر، اللہ کے احکام کی پیروی اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ کیا مطلب؟ کہ جس طرح بلب جلانے سے چمک آ جاتی ہے، روشنی آ جاتی ہے، اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، نماز پڑھنے سے برائی ختم ہوتی ہے۔ اگر ہم نماز بھی پڑھیں پھر وہی اثرات ہوں، اس کا مطلب ہے کہ نماز کا اثر ہمارے اوپر نہیں ہو رہا۔ کہیں ہم منافق تو نہیں؟ بہت جگہ پر نماز کے بارے میں یہ ذکر آیا ہے کہ نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کا مطلب لفظی تو دیکھا جائے تو قائم کا مطلب ہے کھڑا کرنا۔ نماز کو کھڑا کرو، نماز کو برقرار رکھو۔ حالانکہ نماز ہم قائم نہیں کرتے، ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز ادا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد ہم جو دنیا کے مشاغل میں مصروف ہوتے ہیں، ہمارے جسم کے اندر نماز کا وہ اثر ہو، نماز کا اثر ہو ہمارے اندر۔ اگر کوئی برائی کا کام ہمارے سامنے آنے لگے تو ہمارے فوراً ذہن میں آئے یار ابھی تو میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، یہ اثر ہو ہمارے اندر۔ لیکن ہم اگر نماز پڑھ کر دنیائی مشاغل میں یہود و نصارہ والا عمل کریں، اس کا مطلب ہے نماز ہم نے قائم نہیں کی۔ اس کو کہتے ہیں نماز کو قائم کرو۔ تو محترم ساتھیوں، یہاں یہ فرمایا گیا ہے اور پہلی قوموں کے تذکرے کیے گئے ہیں، قوم نوح کے، قوم عاد کے، قوم سمود کے، مدین والوں کے۔
تذکرے کیے ہیں۔ کیا مطلب؟ حالانکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق تھی، لیکن انہوں نے اللہ کا کہنا نہیں مانا۔ اللہ پاک نے ان کو کتنا عبرتناک سزا دی ہے، عبرتناک سزا دی۔ تو آج ہم بھی دیکھیں، قرب قیامت ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا ہیں، ان کے امتی ہیں، لیکن ہمارے اعمال یہود و نصارہ والے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ سر سے لے کر پاؤں تک، غمی سے لے کر خوشی تک، خرید سے لے کر فروخت تک، ہمارے سارے لین دین معاملات یہود و نصارہ والے ہیں۔ صرف ہفتے کو دیکھ لو، ہم چھٹی کب کرتے ہیں؟ اتوار والے دن۔ مشابہت یہودیوں کے ساتھ ہے۔ ہم ہیں مسلمان، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ان کو اپنی طرف جھکائیں، لیکن ہم ان کی طرف جھک گئے ہیں۔ ہم جمعے والے دن چھٹی نہیں کرتے، ہفتے والے دن چھٹی کرتے ہیں، جس کی بڑی سے بڑی نحوست یہی ہے، اور یہود و نصارہ کی سازش بھی یہی ہے کہ جمعے والے دن یہ مصروف رہیں۔ میرے بھائیوں، خود اندازہ لگاؤ، حالانکہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، اسی طرح اللہ پاک نے ہمیں جو دن دیا ہے 7 ایام میں سے جمعے کا دن تمام ایام سے افضل ہے۔ اتوار عیسائیوں کو ملا، ہفتہ یہودیوں کو ملا، جمعہ مسلمانوں کو ملا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو جمعے کی نماز کے بعد ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے جب ملاقات ہوتی ہے، اوہ آج جمعہ میں آئی ہے، وہ یار میں تو پتہ ہی نہیں لگا۔ اب یہ کنڈیشن ہو گئی ہے، یہ حالت ہو گئی ہے ہماری کہ ہمیں جمعے کا بھی نہیں پتا۔ نماز تو دور کی بات ہے، ہم اپنے محلے میں دیکھ لیں، یہ سارے مسلمان ہیں، لیکن قرآن پاک کے ذریعے سے ہمیں ہدایت ملنی ہے، لیکن ہم ادھر ادھر مصروف ہیں، لیکن 15 منٹ درس قرآن سننے کے لیے ہمارا دل نہیں کرتا۔ حالانکہ ہدایت کا راستہ تو قرآن سے ملنا ہے، ایمان ملتا ہے قرآن پاک سے، لیکن ہم قرآن کا درس سنتے بھی نہیں ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، خود اندازہ لگاؤ، ہم کپڑے پہنتے ہیں مشابہت یہود و نصارہ والی، شادی ہے مشابہت یہود و نصارہ والی۔ اللہ کی شان، کتنی ایسی دکانیں ہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، کتنی ایسی دکانیں ہیں انہوں نے اپنی دکان کے دروازے شیشے کے لگوائے ہیں، لیکن اس کے اوپر انہوں نے یہود و نصارہ کی مشابہت والی ٹیپ لگائی ہوئی ہے، یعنی ایک جیسے کراس ہوتا ہے، ایک نیچے اور ایک درمیان میں، یہ حالانکہ عیسائیوں کی مشابہت ہے۔ کتنوں کو میں نے کہا ہے کہ یار یہ ٹیپ کیوں لگائی ہے؟ کہا مقصد یہ ہے کہ ادھر سے نہیں آنا، دوسرے دروازے سے آنا ہے۔ میں نے کہا پھر یہ اس طرح تو نہ لگاؤ، یہ تو سلیب بن گئی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں۔ اگر ساتھی ناراض نہ ہوں، کیونکہ موضوع یہ آ گیا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ جو ہم، میرے تو نہیں ہے، یہ بڑے بڑے کان جو ہوتے ہیں، یہ عیسائیوں کی مشابہت ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ سولی پہ چڑھایا گیا ہے، تو یہ سولی کا نقشہ بنا ہوا ہے، ہمیں آج تک اس کا پتہ ہی نہیں۔ دیکھو ہم نے مشابہت رکھی ہوئی ہے، کیونکہ ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، بچپن سے پتہ چلا
تو ہمارے جتنے کپڑے ہیں ہم نے وہ کان نہیں رکھوائے، اور نیچے بٹن یہ جو پٹی ہے، اس پٹی کے نیچے ایسے تیر کا نشان بنا ہوتا ہے۔ اپنے کپڑوں کو دیکھ لو، ہمارے درزی مسلمان ہیں لیکن رواج کو دیکھ رہے ہیں، اور رواج سارا چل رہا ہے یہود و نصارہ والا۔ حالانکہ یہاں جو ہے کٹ نہیں ہونا چاہیے، یہ عیسائیوں کی مشابہت ہے۔ میرے بھائیوں، سلام ہم دیتے ہیں، خود اندازہ لگاؤ، ہیں ہم مسلمان، لیکن جو عیسائی ہیں وہ ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو کیسے ملتے ہیں؟ جھکتے ہیں۔ تو ہم نے جھکنا شروع کر دیا، جھکتے ہیں اور ایک لفظ بولتے ہیں۔ اب میں درس قرآن دے رہا ہوں، میں نے وہ لفظ کیا بولنا ہے، اور ہم مسلمان بھی بول رہے ہیں اور فیشن سمجھتے ہیں۔ اگلے دن ایک بچے نے پینٹ پہنی ہوئی تھی اور گھٹنے سے تھوڑی سی پھٹی ہوئی تھی۔ ایک ساتھی نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ رواج ہے، فیشن ہے، فیشن۔ ہاں جی، اور سر کے بال جو ہے کٹے ہوئے ہیں، پیالہ کٹ، اور یہ کیا ہے؟ فیشن ہے، فیشن ہے۔ اور پھر داڑھی کے بال کیسے ہیں؟ جیسے اس کے اوپر، اب میں کون سی مثال دوں؟ ہم مسلمان ہیں لیکن داڑھی کے اوپر بھی ہم نے ڈیزائن بنا رکھے ہیں۔ یہ فیشن ہے، فیشن۔ حالانکہ یہ عیسائیوں کی مشابہت ہو رہی ہے، وہ ہمارے مسلمانوں کا، ہمارے دین اسلام کا مذاق بنانے کے لیے انہوں نے یہ رواج بنایا، ہم نے ان کو پسند کر لیا۔ مزہ تو تب تھا کہ ہمارے رواج کو وہ پسند کرتے، لیکن ہم نے ان کے رواج کو پسند کیا ہے، کیونکہ ہمارا بس میری ویسے ایک طبیعت ہے، پتہ نہیں شاید غلط ہو، میں غمی خوشی میں نہیں جاتا، بہت کم جاتا ہوں۔ مجھے میرے رشتہ دار بھی کہتے ہیں کہ تو کیوں نہیں آتا؟ میں نے کہا ایک بات ہے، ظاہری بات ہے، جو میرا کپڑا پہننا، اٹھنا بیٹھنا ہے وہ تمہارے مزاج کے موافق نہیں ہے تو تم مجھے حقیر سمجھو گے، اور جو تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے وہ میرے مزاج کے موافق نہیں ہے تو ٹکراؤ آ جائے گا۔ اس لیے میں تمہارے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، اس وجہ سے میں بہت کم جاتا ہوں، اور جاؤں تو پیچھے بیٹھتا ہوں، خاموش ہو کے بیٹھتا ہوں، دخل نہیں دیتا۔ بس ہر کسی کی اپنی طبیعت ہے، بامر مجبوری۔ لیکن آج کل دیکھو، مسلمان کو کہہ رہا ہے یار معاشرے کے ساتھ چلنے کا ڈھنگ سیکھ، استغفر اللہ، الٹا سمجھا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم غلطی پر ہیں، فلاں ٹھیک ہے، یار تینوں تک برادری بیٹھا تھا، ڈھنگ ہی نہیں آتا، ڈھنگ سیکھ، طریقہ سیکھ۔ کیا کر رہا ہے؟ اچھا پھر کہتے کیا کہ او دنیا آسمان تے پڑ گئی، چاند تے پڑ گئی، تو جی تھا ہی بتا پرانے ویلے والی گلاں، یعنی دین اسلام پرانے ویلے والی گل ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، یہ منافقت کی نشانی ہے، اور منافق نے کدھر جانا ہے؟ جہنم میں۔ میں اس لیے ساتھ کہتا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے، بس ایک حدیث پڑھ کے سمجھانے کے طور پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں منافق مسجد میں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، جمعہ بھی پڑھتے تھے۔ آپ کہو گے کوئی ایک مثال، حدیث کے واقعات بہت سارے ہیں، چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، یہی ایک مثال دیکھ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء،
المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، اگر منافق مسجد میں نہیں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافق کی مثال مسجد سے کیوں دی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مسجد میں منافق آتا تھا، حضور کے زمانے میں بھی آتا تھا، چندہ بھی دیتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، جمعہ بھی پڑھتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ظاہری مسلمان تھا، نہیں تو کافر کے اوپر نماز تو نہیں ہے۔ اب حضور کیا فرما رہے ہیں؟ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے۔ یہ مساجد کی دیواروں پہ یہ حدیث لکھی ہوئی نہیں ہے، غور تو کرو کہ جس طرح مچھلی پانی میں سکون پکڑتی ہے، پانی سے نکالو تو تڑپتی ہے، پانی میں ڈالو تو سکون پکڑتی ہے، فرمایا ایمان والا مسجد میں اگر بیٹھے اسے سکون ملے تو وہ سمجھے میں کون ہوں؟ ایمان والا ہوں۔ اگر مسجد میں اس کو سکون نہ ملے، بھاگنے کی کرے، دعا بھی مختصر، ہاں جی، اور سکون نہ آئے، اس کا مطلب ہے وہ سمجھ جائے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ اس لیے فرمایا المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، فرمایا منافق مسجد میں آتا تو ہے لیکن ایسے بیٹھتا ہے، ایسے رہتا ہے، ایسے مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے جس طرح پرندہ پنجرے میں بند ہوتا ہے۔ پرندے کو دیکھ لو، 2 منٹ کے لیے بند کرو، کبھی ادھر ٹکر مارے گا، کبھی ادھر ٹکر مارے گا، کوشش کرے گا کہیں سے دروازہ کھلے میں بھاگوں یہاں سے۔ تو یہاں خود اندازہ لگاؤ کتنی مساجد ایسی ہیں جب امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو جناب والا دعا بھی نہیں مانگتے، بھاگنے کی کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، ہاں جی، دعا بھی راستے میں۔ یہ خود اندازہ لگاؤ، اپنے اندر انسان سوچے کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا ہوں۔ ہم نے آج تک سمجھ رکھا ہے منافق وہ ہوتا ہے جو کلمہ نہیں پڑھتا۔ نہیں بھائیو، انشاءاللہ کل کے درس قرآن میں واقعہ سناؤں گا، بڑا عجیب واقعہ ہے، انشاءاللہ وہ آئے گا کہ ایک شخص تھا، وہ نماز بھی پڑھتا تھا لیکن تھا منافق، اور اس نے زکوٰۃ کا مال دینے سے انکار کر دیا۔ انشاءاللہ کل سناؤں گا میں۔ تو خود اندازہ لگاؤ میرے محترم ساتھیو کہ منافق کون ہوتا ہے؟ جو اوپر سے مسلمان ہو، ظاہری مسلمان ہو، اندر سے مسلمان۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، کافر کا جنازہ نہیں ہے، تمہارے والی بات کر رہا ہوں، کافر کا جنازہ نہیں ہے، مسلمان کا جنازہ ہے۔ تو عبداللہ ابن ابی ظاہری مسلمان تھا تو حضور نے اس کا جنازہ پڑھایا، ظاہری مسلمان تھا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ کافر کا تو جنازہ ہے ہی نہیں۔ اور ادھر سے جنازہ پڑھانے کے لیے جب مصلی پہ آئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہی شخص نہیں ہے جس نے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ تہمت لگائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اخلاق کریمہ تھے، اخلاق کریمہ کے پیکر تھے، اخلاق کریمہ کے نمونے تھے، اخلاق کریمہ کے سمندر تھے، اپنا اخلاق دکھانے کے لیے نماز جنازہ پڑھا دی کہ میرے اخلاق کو دیکھ کر جو لوگ اسلام پہ نہیں آ رہے ان کے لیے راستہ کھل جائے۔ لیکن اللہ پاک نے منع فرما دیا، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، فرمایا میرے محبوب ان میں سے جو بھی مرے قیامت تک میرا حکم ہے کہ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی اور ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر دعا استغفار بھی نہیں کرنی۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ استغفر لہم
اولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر اللہ لهم. فرمایا آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش کی دعا کرتے رہیں، میں اللہ پھر بھی تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا، میں ان کو بخشوں گا نہیں. اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے، اللہ کرے ہمارے اندر ایمان والی نشانیاں ہوں، اور یہ دوسرے کو نہیں پتہ چلتا. یاد رکھو، دوسرے کو پتہ یہ اسی کو پتہ ہوتا ہے جو ہوتا ہے، یا اللہ کو پتہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس کا معاملہ دل کے ساتھ ہے، اور دل کا معاملہ نیت کے ساتھ ہے. ایک آدمی ہے، وہ نلکا لگوا رہا ہے، ظاہری طور پر پتہ ہے یہ نیکی کر رہا ہے، لیکن یہ اس کے دل کا پتہ کیا خبر اس نے کونسلر کے الیکشن پہ کھڑا ہونا ہو، لوگوں کو دکھلا رہا ہو کہ میں بڑا خیرات کر رہا ہوں، مجھے ووٹ ملیں گے. ہو سکتا ہے اس کی نیت یہ ہو. اس لیے فرمایا ایک آدمی ہے، اس نے مسجد کے دروازے پہ ایک کھونٹی لگائی، یا آج کل کی زبان میں قلعہ ٹھونک دیا، اور ایک آدمی آیا، اس نے قلعہ اکھیڑ دیا. اب دیکھو، ایک کر رہا ہے، دوسرا اکھیڑ رہا ہے، اور دونوں نیکی کر رہے ہیں. جس نے قلعہ لگایا اس سے پوچھا تو نے کیوں لگایا ہے؟ اس نے کہا میری نیت یہ تھی کہ یہاں کوئی چلتا مسافر آئے اور اس کے پاس گھوڑا جانور وغیرہ ہو، وہ اس سے بات دے اور نماز آسانی سے پڑھ لے، میں نے اس لیے یہ لگایا. اور جس نے اکھیڑا اس سے پوچھا تو نے کیوں کھیڑا ہے؟ کہنے لگا میرے دل میں یہ خیال آیا کوئی نبینا آدمی نماز پڑھ کے نکلے، اسے کیا پتا یہاں ٹھوکر لگنی ہے، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ٹکرائے اور گر جائے، کتنا اس کا نقصان ہوگا، اس لیے میں نے اکھیڑ دیا ہے. اب دیکھو، کام دونوں کا الٹ ہے، ایک دوسرے کے الٹ ہے، لیکن نیت کے حساب سے دونوں کو اجر مل رہا ہے. تو اس کا معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ. اور دل کا معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ